دو باغات کی کہانی۔ بہت عرصے کا ذکر ہے، دو دوست ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دولت مند باغبان تھا، جبکہ دوسرا ایک غریب کسان تھا۔ باغبان ایک بڑے قطعہ اراضی کا مالک تھا۔ پہلے والے دوست نے اپنی زمین کو مہارت سے کاشت کیا اور انہیں دو پرشاب اور دلکش باغات میں تبدیل کر دیا۔ وہ دونوں باغات پھولوں سے بھر چکے تھے اور درختوں پہ ہر طرح کے پھل لگ چکے تھے، جن میں بالخصوص انگور اور کھجوریں نمایاں تھیں۔ انگوروں کے باغات میں کھجوروں کے درخت بھی لگائے گئے تھے اور بہتی ندی سے انہیں سیراب کیا جاتا تھا۔ باغبان جب کبھی اپنے باغات کا دورہ کرتا، وہ درختوں پر پکے ہوئے پھل لدے دیکھ کر خوش ہو جاتا اور اس کا دل فخر اور غرور سے بھر جاتا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب اس کی سخت محنت اور مہارت سے کی گئی منصوبہ بندی کے باعث ممکن ہو سکا ہے۔ اس نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ اس کی یہ ساری دولت درحقیقت خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پھل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روز اس کا غریب کسان دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا۔ باغبان اسے اپنے خوبصورت باغ میں لے گیا اور فخریہ طور پر اس سے کہا، میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں اور میرا قبیلہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے اپنے باغ سے توجہ ہٹائے بغیر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ یقیناً کبھی برباد نہیں ہوگا۔ وہ دولت کے نشے میں متکبر ہو کر روز قیامت کا ہی انکار کرنے لگا۔ میں یہ یقین نہیں رکھتا کہ کبھی تباہی بھی آئے گی۔ اس نے مزید کہا، حتیٰ کہ اگر میں خدا تبارک تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہوں، میں یقیناً اس سے بہتر جگہ حاصل کروں گا۔ اسے یہ ادراک نہیں ہوا کہ یہ سب خواہشات پر مبنی سوچ ہے۔ غریب کسان نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کا دوست غلط طور پر پیش آ رہا ہے تو اس نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اضافہ کیا، کیا تم اس ذات باری ربانی پر یقین نہیں رکھتے جس نے تمہیں مٹی سے ایک چھوٹے سے جرثومے سے تخلیق کیا ہے اور تمہیں ایک مرد میں تبدیل کیا ہے؟ غریب آدمی نے اپنی بات جاری رکھی، میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ذات ربانی ہے، میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ اس نے باغبان کو نصیحت کی کہ اسے مغرورانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے باغ میں مکمل عاجزی سے داخل ہونا اور یہ کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو جاری رہنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ کسان نے دلیل دیتے ہوئے کہا، تم اگرچہ مجھے خود سے زیادہ غریب دیکھتے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے زیادہ اولاد سے بھی نہیں نوازا، لیکن میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ دے سکتا ہے، اور وہ تمہارے انگوروں کے باغ میں آسمان سے بجلی گرائے گا اور یہ بنجر ہو جائیں گے، یا پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے گا اور تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اگلے ہی روز باغات میں تباہی آ گئی، تمام پھل تباہ ہو گئے۔ باغبان دکھ کے عالم میں ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ اس کا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا جو اس نے باغات پر لگایا تھا۔ انگور کی بیلیں اجڑی پڑی تھیں۔ اسے یہ منظر دیکھ کر اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا اور وہ زور زور سے چلایا، کاش میں اپنے رب کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہ کرتا۔ اس کہانی کا مقصد اللہ رب کریم کے ماننے والوں کو یہ سکھانا ہے کہ کبھی تکبرانہ انداز اختیار نہ کریں، بلکہ عاجزی کی راہ اپنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ لازمی ملے گا۔
کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسری نہیں کر سکتی۔